حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی مقام پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا، اپنا ہاتھ بڑھایا اور ان کے ہاتھ پر وہیں بیعت کر لی تھی۔ تو یہی وہ مقام ہے جہاں پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ رب العزت کے فضل سے مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح پرور فضاؤں میں اس وقت ہم سانسیں لے رہے ہیں۔ جناب عادل مصطفیٰ صاحب جو یہیں مدینہ الرسول میں رہتے ہیں ماشاءاللہ، انہی کی دعوت پر ہم یہاں پہنچے ہوئے الحمدللہ۔ اس وقت جو ہے آپ جو زیارت کر رہے ہیں یہ ثقیفہ بنو ساعدہ کا باغ یہاں ہوا کرتا تھا، اب دوبارہ سے اس کو ڈیولپ کیا جا رہا ہے، اور یہاں پر تاریخ اسلام کا بڑا عظیم واقعہ رونما ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو جائے گا اس کا قطعی کسی کو کوئی اندازہ نہیں تھا، اور صحابہ کرام یقین نہیں کرتے تھے کہ حضور بھی دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد میں بڑی عجیب سی کیفیت تھی صحابہ کرام کے یہاں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ جملہ جو ہے تاریخ میں لکھا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار کھینچ لی تھی اور فرما دیا تھا کہ اگر کسی نے یہ کہا کہ رسول اللہ رخصت ہو گئے تو میں ان کی گردن اڑا دوں گا۔ تو آپ یہاں سے ایموشنل جو اٹیچمنٹ تھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جو گمان کرتے تھے صحابہ، وہ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ظاہری تو ہو چکا تھا، یہ خبر مدینہ شریف میں پھیل گئی تھی۔ تو حضرت جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حجرے مبارک میں وہ تھے، جب وہ باہر آئے تو انہوں نے یہ آیت پڑھی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، یعنی جب حضرت عمر نے یہ فرمایا کہ اگر کسی نے کہا حضور رخصت ہو گئے تو میں گردن اڑا دوں گا، تو حضرت ابو بکر صدیق نے یہ فرمایا تھا کہ رسول اگر رخصت بھی ہو جائیں تو کیا تم ان کے مشن سے پیچھے ہٹ جاؤ گے؟ تو اس طرح سے جو ہے تمام صحابہ کرام کو اس بات کی خبر لگ گئی تھی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہو چکا، چونکہ حضور کے وصال کے بعد میں جو بہت اہم معاملہ تھا وہ یہ بھی تھا کہ حضور کا جانشین کون ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد میں خلافت کو کون سنبھالے گا۔ تو جب سب سے پہلی جو میٹنگ خلیفہ کے انتخاب کے لیے ہوئی تھی وہ اسی مقام پر ہوئی تھی، یہ ثقیفہ بنی ساعدہ کا یہاں ایک باغ ہوا کرتا تھا پہلے بھی، اب بھی اس کو ڈیولپ کر رہے ہیں۔ تو یہ سایہ دار جگہ ہوا کرتی تھی اور انصار یہاں پر اکثر میٹنگز کیا کرتے تھے۔ تو سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی صحابی رسول ہیں اور انصار میں سے تھے، تو انصار یہاں پر جمع تھے اور انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ اب جو امیر ہوں گے وہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ تو حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ انصار تھے اور انصار نے سب نے کہا کہ ہمارے امیر تو یہی ہیں، تو اسی وقت میں حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو یہ پتہ چلا کہ یہاں پر اس طرح کی کوئی میٹنگ چل رہی ہے، تو جناب ابو بکر و عمر اور حضرت عبیدہ اس مقام پر آئے۔ تو جب دیکھا کہ لوگ ریکمینڈ کر رہے ہیں جناب سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو اس پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ سرداری جو ہے وہ قریش میں رہے گی۔ لیکن یہ بات بھی بڑی خاص ہے کہ جناب ابو بکر نے انصار کی جو خدمات ہیں اور ان کے جو سیکریفائزز ہیں ان کو نگلیکٹ نہیں کیا، ان کو نظر انداز نہیں کیا، بلکہ ان کو اپریشیٹ کیا، اور ساری باتیں جو انصار کی مدد کے حوالے سے اور ان کی عظمت اور فضیلت کے حوالے سے بیان کی جا رہی تھی، جناب ابو بکر صدیق نے ان تمام عظمتوں کو ایڈمٹ کیا اور یہ کہا کہ بالکل ساری باتیں صحیح ہیں، انصار کی خدمات بہت ہیں، لیکن سرداری چونکہ قریش میں رہے گی تو اس وجہ سے قریش میں سے ہی سردار ہوں گے، اور میری طرف سے دو ناموں کا ریکمنڈیشن ہے کہ یا تو حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چن لو یا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چن لو، تو دونوں میں سے اپنے ایک خلیفہ کا انتخاب کر لو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود اپنی خلافت کا نہ تو اعلان کیا اور نہ خود وہ اپنی مرضی سے اس خلافت کی مسند پہ بیٹھے، بلکہ خود جناب ابو بکر نے دو نام لوگوں کے سامنے ریکمینڈ کر دیے تھے، حضرت ابو عبیدہ ابن جراح، جناب عمر بن خطاب۔ لیکن پھر یہ ہوا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی مقام پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا، اپنا ہاتھ بڑھایا اور ان کے ہاتھ پر وہیں بیعت کر لی تھی۔ تو یہی وہ مقام ہے جہاں پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ آپ دیکھیے کہ دنیا سیاسی کرسی کے لیے پریشان ہے اور لوگ اقتدار حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں سوچ رہے ہیں، حرام حلال کی، صحیح غلط کی کوئی تمیز نہیں کر رہے ہیں۔ یہاں وہ معاملہ پیش آیا تھا تاریخ اسلام کا کہ جناب ابو بکر نے، جنہوں نے مصلی رسول سنبھالا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری حیات میں، انہوں نے ریکمینڈ کیا نام حضرت عمر اور حضرت ابو عبیدہ کا، لیکن جناب عمر نے خود اپنے آپ کو آگے نہیں بڑھایا بلکہ اپنا ہاتھ بڑھا کر کے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ یہ وہ لوگ تھے جن کے
کے دل سے اللہ رب العزت نے دنیا کا لالچ نکال دیا تھا، جن کا دل آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق کا مدینہ تھا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا یہاں سے آغاز ہوتا ہے۔ تو حضرت عمر نے یہاں پر باضابطہ بیعت کر لی تھی، پھر اس کے بعد میں مسجد نبوی شریف میں پھر عام لوگوں نے پھر بیعت کی، اور اس کے بعد باضابطہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ منتخب ہوئے۔ اکثریت کے فیصلے کے بعد میں یہ چنا گیا، حضرت ابوبکر کا انتخاب ہوا تھا۔ ساتھ ہی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا جب خطبہ دیا، جس کو کہتے ہیں سنویدھانک شپتھ جب انہوں نے لی ہے، اور پہلا جب انہوں نے اعلان کیا خلافت سنبھالنے کے بعد میں، تو حضرت ابوبکر کے ان تمام جملوں میں سے ایک جملہ یہ بھی تھا کہ اگر میں اللہ کے راستے پر چلوں، سیدھے راستے پر چلوں تو میری اقتداء کرنا، اور اگر اللہ کے راستے پہ نہ چلوں تو امام تبری نے اس کو لکھا ہے کہ اگر میں اللہ کے راستے پہ نہ چلوں تو میری پکڑ کرنا، یعنی میرے ساتھ مت چلنا، میرے پیچھے مت چلنا۔ تو یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا خطبہ، اور اس کا ایک جملہ یہ بھی تھا۔ تو جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خلافت رہی وہ تقریباً 2.5 سال رہی، جس میں جو مانعین زکوٰۃ تھے، جنہوں نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا تھا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت جو تھی وہ بڑی جلالی تھی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہمت نہیں کر پا رہے تھے کہ اس موقع پہ یہ کہہ سکیں کہ ان سے جنگ کی جائے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنجیدہ مزاج ہونے کے باوجود یہاں پر یہ کہنے جناب عمر سے کہ عمر کیا ہو گیا تم کو، عمر ہوا کیا ہے تم کو، آج تم یہ کہنے لگے ہو، کیا معاملہ ہو گیا؟ لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جانشین حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ اسلام کی جو بنیادیں ان میں کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا، اگر انہوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا ہے تو ان سے جنگ کی جائے گی، اور جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی بنیادوں میں کوئی سمجھوتا نہیں کیا۔ 2.5 سال کا زمانہ جو ہے جناب ابوبکر کا بڑا گولڈن پیریڈ ہے۔ حضور کے وصال کے بعد میں اس پورے بکھرے ہوئے ماحول کو سمیٹنا آسان نہیں تھا، یہ حق تھا صرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اللہ نے ان سے کام لیا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد بخوبی انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جانشینی کا کردار ادا کیا۔ اللہ پاک ہمیں حضرت ابوبکر صدیق کی پولیٹیکل وزڈم کا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس جانشین کے ایمان کا اور ان کے عشق کا صدقہ عطا فرمائے۔